میں خیر عرض کر رہا تھا، میں اوپر سے کچھ مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے تجربے پر اعتماد فرمایا کہ نہیں؟ اعتماد کیا۔ حضور پاک کے بعد ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، اور صحابہ میں کس صحابی کی بات؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر کی دلیل بھی ٹھیک ہے، عمر کا ذوق بھی ٹھیک ہے۔ میرے ترجمے سمجھے آپ؟ میں جب کراچی جاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں میرا ترجمہ سمجھے آپ، فن ہم سے سیکھو، مشکل عبارت کو حل کیسے کرنا ہے۔ آج شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکات میرا بیان سنا، آپ اس کو نیٹ پہ hanamedia.com یا hanamedia سروسز پہ جو میرے بارے میں علماء کرام کے ہیں نا کمنٹس ہیں، اس پر آپ ذرا دیکھیں۔ شیخ سلیم اللہ صاحب فرمان لگے مغلق اور پیچیدہ عبارت کو اتنا آسان کر کے بیان کرنا عوام سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں مجبور ہو جائے، یہ مولانا الیاس گھمن کا خاصہ ہے۔ اور میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی، حضرت شیخ سلیم اللہ خان کی سند ہے۔ اور میں آپ کو کیا پیش کروں، میں ترجمہ بتانے لگا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، دلیل کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، ذوق کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا۔ عمر کی دلیل کی بھی مہر ہے، عمر کے ذوق پر بھی مہر ہے، اس کا ذوق بھی ٹھیک ہے، اس کی دلیلیں بھی ٹھیک ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس من اراد ان یسأل عن القرآن فلیأتی ابی بن کعب، جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے نا ابی بن کعب کے پاس جائے۔ ومن اراد ان یسأل عن الفرائض فلیأتی زید بن ثابت، جو میراث کا سمجھنا چاہتا ہے نا زید بن ثابت کے پاس جائے۔ ومن اراد ان یسأل عن الفقہ فلیأتی معاذ بن جبل، اور جو فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے معاذ بن جبل کے پاس جائے۔ ومن اراد ان یسأل عن المال فلیاتنی، اور جس پیسوں کی ضرورت ہے میرے پاس آئے، کیونکہ میں تمہارا خلیفہ ہوں، ضرورت ہے میں نے پوری کرنی۔ حضرت عمر نے فرمایا نا اب یہ بات میں کہہ دوں تو آپ نے ناراض ہونا، اس لیے میں نے دلیل میں بات کی ہے کہ میں بلا دلیل نہیں روتا۔ حضرت عمر نے تقسیم کی ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہے نا اس کے پاس جاؤ،